رسول سے روشن ہوگا وہ بتائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایمانداری سے بتائیں, آپ نے فرمایا میرے بعد 30 بندے ایسے آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے. آپ بتائیے یہ علم غیب نہیں, آنے والی خبر ہے نا. حضور نے 1400 سال پہلے بتا آنے والی خبر. پتا چلا قیامت تک کے لوگوں پر حضور کی نگاہ ہے. ہر بندہ حضور کے سامنے, ہر انسان حضور کے سامنے. آپ کو پتا کتنے بدبخت ہونے ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کرنا, وہ 30 ہونے ہیں اور ان کی تعداد بھی بیان کر دی. پتہ نہیں کتنے آ چکے, کتنے آئیں گے. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ڈاکوؤں کی تعداد کا پتہ ہے تو ماننا پڑے گا حضور کے علم میں ان کے نام بھی ہے. نام بتانا اس میں حکمت ہے تاکہ ہم خود بھی جانیں اور ہم جو ہے وہ فکر مند رہیں کہ کسی بھی وقت مسلمانوں پر حملہ ہو سکتا ہے. جس طرح حملہ کیا گیا برصغیر کے یہ قادیان کے دجال نے, کذاب نے دعویٰ کیا اور کہنے لگا میں بھی نبی ہوں. پہلے اس نے کئی دعوے کیے, یہ جو قادیانی مرزا قادیانی جو ہے اس نے پہلے کئی دعوے کیے, یہ کئی اس نے پینترے بدلے. پہلے کہنے لگا میں مسیح ہوں, میں مہدی ہوں, امام مہدی جس کی خبر حضور نے دی تھی میں وہ ہوں, وہ جو عیسیٰ آنے تھے مسیح موعود میں وہ ہوں. پھر کہنے لگا میں موسیٰ ہوں, میں عیسیٰ ہوں. پھر کہنے لگا میں محمد ہوں. پھر کہنے لگا میں عین محمد ہوں. پھر کہنے لگا میں احمد ہوں. اس طرح اس نے کئی پینترے بدلے اور اس نے جو ہے وہ بڑے بڑے دعوے کیے, جھوٹے دعوے کیے اور خود اپنے آپ کو نبی رسول جو ہے وہ سمجھنے لگا اور لوگوں کو اس بات کی تبلیغ کرنے لگا. اس نے جو ہے بہت سارے پینترے بدلے. تو دوستو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی رسول نہیں ہو سکتا. اگر کوئی اس بات کو ممکن جانے نا کہ ممکن ہے حضور کے بعد کوئی نبی آ جائے, اس بات کو ممکن جاننے وہ بندہ اسلام سے خارج ہو. یہ بندہ جو ہے نا یہ ایسا گندا بندہ ہے جس نے اتنا بڑا دعویٰ کیا. ایسا گندا بندہ, ایسا لائن بندہ, ایسا خبیث بندہ تھا. آپ اگر چلیں آپ کو تو نہیں ویسے پڑھنی چاہیے کیونکہ یہ گندی باتیں ہیں, گندی اس کی جو ہے وہ تحریریں ہیں, علماء بیان کرتے ہیں, ان سے ہمیں سن کر سبق لینا چاہیے. یہ بندہ کیا تھا اور اپنے آپ کو کیا سمجھتا تھا. اس نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے, اس کے بیٹے میں لکھا ہے کہ ابا جان پتا کیا کرتے تھے, سارا دن قادیان کے باہر جو ہے ایک جوہڑ تھا, گندا جوہڑ. وہ گندا جوہڑ تھا, اس میں آ کر سارا دن ابا جان گندے جوہڑ میں تالیاں لگاتے رہتے, نہاتے رہتے. یہ گندا سارا دن گندے پانی میں نہاتا رہتا. پھر اس کی جو ہے وہ بیان کرتے ہوئے خوبیاں, یہ تو اپنی طرف سے خوبیاں کہتے ہیں لیکن دیکھو یہ خوبیاں یہ کیا ہے. کہتا کہ ابا جان کی ایک اور عادت تھی, یہ چڑیاں پکڑتے رہتے, چڑیاں پکڑ کر ان کے پر کاٹ کر جو ہے پھر ان کو اڑاتے تھے. اس طرح جانوروں پر یہ ظلم کیا کرتا تھا یہ بندہ. یہ ذہنی طور پر نا یہ مینٹل آدمی تھا, یہ پاگل نہیں, پاگل بھی نہیں سے کہہ سکتے, پورا پاگل آدمی تھا جس نے اتنا بڑا دعویٰ کیا, امت کے اندر انتشار ڈالا اور ایک فتنہ جو ہے وہ اس کا بیج بو دیا اور بہت سارے لوگوں کو اس نے گمراہ کیا. یہ بندہ کیسا تھا, اس کی ذہنی کیفیت کیا تھی, میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں. آپ کو ہمارے یہ بچوں کو بھی یہ درس ملنا ہے, آپ دوستوں کو تک بھی یہ پیغام پہنچانا ہے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے یہ کیسا بندہ تھا, ہے کیا تھا اور اپنے آپ کو سمجھ کیا بیٹھا. اس کو تو ایک نارمل انسان بھی نہیں کہا جا سکتا حالانکہ اس نے اتنے بڑے دعوے کیے. اور پھر اس کے بارے میں اس کا بیٹا کہتا ہے کہ ابا جان کو پیشاب کا مرض لاحق ہے. نبیوں رسولوں کو بیماریاں اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہیں, ان کی آزمائشیں آئی, بخار آئے, دیگر بیماریوں میں انبیاء اور رسول مبتلا ہوئے, لیکن ایسی بیماری کوئی انبیاء رسول کو جو معاشرے میں توہین کا باعث ہو, یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبیوں رسولوں کو نہیں دی. اس بندے کی حالت کیا تھی کہ اس بندے کو مرزا قادیانی کو یہ کثرت پیشاب کی بیماری تھی. اتنا پیشاب اسے آتا تھا, اتنا پیشاب آتا تھا کہ یہ دن میں 100 مرتبہ پیشاب کیا. آپ اندازہ کریں 100 بار. اس کے بیٹے نے لکھا ابا جان آتے واش روم سے آتے پھر ادھر دوڑ لاتے, آ رہا ہے جا رہا ہے, آ رہا ہے جا رہا ہے. آپ مجھے بتائیں جس کا دن کا اکثر حصہ اسی کام میں گزرتا ہو, پیشاب کرنے میں, آنے میں, جانے میں, جس کی دوڑ واش روم کی طرف ہی رہتی ہو, وہ بندہ جو ہے وہ اتنا بڑا دعویٰ کرے تو اس پر پھر لعنت بھیجنا ہمارا حق ہے. ہاں جی. پھر اس کی
کیا کیا باتیں آپ کو بتائیں. جس طرح ابھی بات ہو رہی تھی جتنے انبیاء رسول آئے نا, جتنے اللہ کے یہ برگزیدہ بندے آئے جن کو اللہ نے نبوت دی, رسالت دی, یہ سارے خوبصورت تھے, سارے جمال والے تھے, سارے کمال والے تھے. ان کو دیکھ کر جس طرح آپ صاحب کہہ رہے تھے عبداللہ بن سلام آئے اور ان کا یہ ذہن تھا کہ میں بڑے سوال کروں گا. جیسے ہی حضور کی بارگاہ میں آئے سارے سوال بھول گئے, سارے سوالوں کا جواب حضور کا چہرہ دیکھ کر سبحان اللہ, اور کہنے لگے کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا. کلمہ حضور کا چہرہ مقدس دے کر پڑھ لیتے تھے. اس کی حالت کیا تھی کہ یہ یک آنکھ گل تھی, ایک آنکھ اس کی جو تھی وہ بند, ایک آنکھ سے یہ کانا تھا. آپ بتائیے ایک آنکھ والی گاڑی, ایک آنکھ والے ٹرک کو وہ پولیس والے سڑک پر نہیں چلنے دیتے, تو یہ ایک آنکھ والا بندہ جو ہے یہ نبیوں کی صاحب میں کیسے گھس رہا ہے. یہ ناکام کوشش اس نے کی ہے. یہ لعنتی جو ہے یہ ملعون, یہ بدصورت بھی تھا اور بدسیرت بھی تھا. دیکھنے میں بھی یہ جو تھا یہ بدصورت تھا. ایک آنکھ جو تھی اس کی وہ نہیں تھی, ایک آنکھ سے کانا تھا. پھر اس کے بارے میں یہ ہے, میں آپ کو بتاؤں, اس کا بیٹا مرزا وہ بشیر وہ لکھتا ہے کہ ابا جان کا حال یہ تھا, ان پر اس طرح کی کیفیت ہوتی تھی. یعنی یہ پاگل تھا. اس کا بتانے کا مقصد یہی ہے, شاید اس کا اپنی طرف سے جو خوبیاں بتا رہا ہے لیکن یہ لوگوں کو خود ہی اس کے گھر سے گواہی مل رہی ہے کہ یہ انسان کیسا تھا. وہ لکھتا ہے کہ ابا جان کی کیفیت یہ تھی کہ ابا جان جو ہے جب قمیض پہنتے تھے تو اوپر والا بٹن نیچے والے کاج میں لگا لیتے تھے, نیچے والا بٹن اوپر والے کاج میں. آپ ذرا تھوڑا سا یہ خیال کر کے دیکھیں کہ اس طرح کا منظر ہو, بندہ چل رہا ہو, قمیض اس نے پہنی ہو, نیچے والا بٹن اوپر والے کاج میں لگایا ہو, اوپر والا نیچے والے میں لگایا ہو. دیکھنے والا یہی کہے گا یہ مجنون ہے, یہ عقل سے فارغ ہے, یہ پاگل ہے, وہ یہی کہے گا. اب اس حالت میں بندہ چل رہا ہو اور ساتھ کہہ رہا ہو میں نبی ہوں, میں رسول ہوں, ہاں وہ میں عیسیٰ ہوں, میں موسیٰ ہوں, میں حمد ہوں, میں محمد ہوں. اور پھر مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو ماننے والے یہ مانتے کس کو, یہ کس کو مانتے ہیں, کس بندے کو جو ایک نارمل انسان بھی نہیں اس کو نبی مانتے. کتنا افسوس, ان کی عقلوں پر ماتم کرنے کو دل چاہتا ہے. جو کہتے ہیں جی وہ ہمارا بڑا جی, وہ جی یہ جی وہ شیخ جی, وہ فلاں بزرگ یہ وہ, ان کی عقل پر ماتم کرنے کو دل چاہتا ہے کہ یہ دیکھو مانو تو کسی. دیکھو مجھے ایک بات یاد آ گئی, ایک سکھ کو قادیانیوں نے مرزیوں نے گھیر لیا اور کہنے لگے اپنی وہ چکنی چپڑی باتیں سنا کر کہنے لگے دیکھو نا اب اتنی دیر ہو گئی ہے ہماری دوستی کو, تو اب تو ہمارے نبی کا جو ہے نا وہ کلمہ پڑھ لو اور دین قبول کر لو. تو اس سکھ نے پتا کیا کہا, اس نے کہا میرے بھراؤ میری گل سنو, دیکھو تسی کہندے پیو جے اسی کلمہ پڑھنا ہوندا تے اسی مسلماناں دے سوہنے نبی دا نہ کلمہ پڑھ لیندے, اسی انہاں دا کلمہ نہیں پڑھیا تے تواڈے جھوٹے نبی دا اسی کلمہ پڑھ لیں گے. یہ جھوٹا تھا, اس کی باتیں ساری جھوٹی تھی. علماء فرماتے ہیں فتاوی رضویہ میں سید اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے ایک خنزیر کا پیشاب ہے, ایک بندر کا پیشاب ہے, ایک جو ہے وہ ریچھ کا پیشاب ہے. وہ اعلیٰ فرماتے ہیں سارے جتنے جانور ہیں ان کا پیشاب اتنا ناپاک اور پلید نہیں جتنی مرزا کی باتیں پلید, جتنی مرزا کی باتیں ناپاک, اتنی گندی باتیں, اتنی ناپاک باتیں, اتنی گستاخیاں اس نے. اور پھر اس کا حال یہ تھا کہ اس کی والدہ نے ایک بار اس سے کہا, اس نے کہا اماں جی میں نے روٹی کھانی ہے تو کس کے ساتھ کھاؤں, تو اس کی والدہ نے غصے میں آ کر کہا جاؤ مٹی کے ساتھ جا کر کھا لو. تو اس نے کیا کیا, آ کر آیا اور آ کر چولہے سے مٹی اتاری اور روٹی میں دبا کر اسے کھانے لگا. اس طرح کا یہ بندہ تھا, آپ اندازہ کریں. اور پھر اس کا حال یہ تھا کہ دایاں پاؤں جوتے کا جو ہے وہ بائیں میں اور بایاں جو ہے وہ دائیں میں پہن کر چلتا تھا. اس طرح کی اس کی کیفیت تھی. اور پھر جو تھا اسے گڑ کھانے کا بھی شوق تھا, اور پیشاب بھی کیونکہ اس کا خشک نہیں ہوتا تھا, سارا دن جو ہے وہ پیشاب بھی چلتا رہتا تھا, اور جو ہے یہ پر نالا بہتا ہی رہتا تھا, چلتا ہی رہتا تھا, گڑ بھی کھاتا تھا, پیشاب بھی چلتا رہتا تھا. اور پھر اس نے پیشاب کو خشک کرنے کے لیے جو ہے مٹی کا ڈھیلا بھی رکھا ہوتا تھا ایک جیب میں اس نے گڑ رکھا ہوتا تھا. آپ مجھے بتائیں کوئی عام بندہ کوئی جیب میں, کوئی کسی بچے کو بھی آپ آج کل نہیں دیکھیں گے کہ ایک جیب میں گڑ ہو دوسرے میں مٹی کا ڈھیلا ہو اور چلا جا رہا ہو.
اور پھر اسی جو ہے وہ ڈیلے کے ساتھ پیشاب صاف کرے اور پھر اسے جیب میں ڈالے. اتنا گندا بندہ, اس نے ایک جیب میں مٹی کا ڈیلا رکھا ہوتا تھا, دوسرے میں جو ہے وہ گڑ رکھا ہوتا تھا. اس کا بیٹا لکھتا ہے ابا جان کی حالت یہ ہوتی تھی جب پیشاب کو خشک کرنا ہوتا تھا تو کئی بار ایسا ہوتا تھا گڑ کے ساتھ پیشاب کو خشک کر لیتے تھے, مٹی کا ڈیلا منہ میں ڈال. ایسا ایسا خبیث, ایسا ملعون بندہ. اس لیے دوستو ان چیزوں کو پہچاننے کی ضرورت ہے, بچوں تک, نئی نسل تک یہ باتیں بتانے کی ضرورت ہے, کیونکہ عالمی سطح پر سازشیں ہو رہی ہیں. اس قانون کو جو یہ قادیانی کافر ہیں, دارہ اسلام سے خارج ہیں, مرزا قادیانی کے غلام احمد کے ماننے والے یہ سارے کافر ہیں. پاکستانی قانون میں بھی ان کو غیر مسلم قرار دیا جا چکا ہے, لیکن پوری دنیا میں یہودی عیسائی کوششیں کر رہے ہیں اس قانون کو بدلا جائے اور پھر سے ان کو مسلمان تسلیم کر لیا جائے اور اپنے دامن میں لے لیا جائے. اس کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں اور اس جو ہے اس قانون کو بدلنے کی کوشش کی گئی, لیکن ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی. اسلام آباد میں, فیض آباد میں کتنے سارے مسلمان مجاہدین شہید ہوئے, انہوں نے اپنی جانوں پر کھیل کر, اپنے خون دے کر جو ہے اس عقیدے کا تحفظ کیا ہے. تو انشاءاللہ عز و جل جب تک